سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بہت ہی مشکل سے وقت نکالا اور الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج ہماری مختصر نشست ہوگی، زیادہ طویل نہیں ہوگی، تو صرف اور صرف اس لیے کہ ناغہ نہ ہو. باقی الحمدللہ ثم الحمدللہ بیسک دین کورس کا آج 16واں دن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم اس کی عنایت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے جتنا کچھ سیکھا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا کچھ سکھایا ہم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ کئی حروف جو ہیں باقاعدہ ہم سیکھ چکے ہیں، اور آج جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اپنے اگلے سبق کی جانب پڑھیں گے، اور وہ ہمارا آج کا سبق ہے. یعنی کہ کل ہم نے پڑھے تھے لام میم نون. اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیٹر ہے واو. واو بھی ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آج ہے ہا. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہا حروف حلقیہ میں سے ہے، اور یہ گلے کے نیچے والے حصے سے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے. ہا کو ادا کرتے وقت اگر ہم گلے کے نچلے والے حصے سے ادا کریں گے تو یہاں سے ہا ادا ہوگا. آج کی نشست کچھ جو ہے وہ میں بہت جلدی میں ہوں، میں نے سفر پہ جانا ہے یہاں سے ابھی لندن، تو سوچا کہ صرف ناغہ نہ ہو، تو اس لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تو جلدی جلدی صرف سبق پڑھیں گے، اور پھر میں پچھلا سبق جو ہے ریویژن نہیں کر رہے ہیں، صرف اپنے سبق کی جانب. تو ہا کا مخرج کیا ہے؟ حروف حلقیہ میں سے ہے، اور گلے کے باٹم آف تھروٹ سے، گلے کے یعنی کہ نچلے والے حصے سے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، باٹم آف تھروٹ سے. اب اس کو ادا کرتے وقت کیسے ادا کریں گے؟ ہا ہا اکثر کرتے ہیں ہا ہا اور ہا. ہا گلے کے مڈل سے ادا ہوتا ہے، ہا گلے کے باٹم سے ادا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد حمزہ، اور حمزہ بھی جو ہے وہ گلے کے نیچے والے حصے سے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، جو سینے کی جانب ہے. تو اس کو بھی ادا کرتے وقت حمزہ، اور اس کے بعد ہے یا. یا جو ہے وسط زبان وسط تالو سے ادا ہوتا ہے. اس کا مخرج، اس کے گروپ لیٹر کون سے ہیں؟ جیم، شین اور یا. یہ ذہن میں رکھیں. تو الحمدللہ 3 لیٹر ہمارے یہ باقی تھے. 29 حروف ہمارے کمپلیٹ ہوئے. آج کا ہمارا سبق کون کون سا ہے؟ یا، حمزہ اور ہا. دوبارہ ہا وسط ہا جو ہے یہ اقصائے حلق یعنی کہ گلے کے نیچے والے حصے سے اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے، یعنی باٹم آف دا تھروٹ سے ادا ہوتا ہے. گلے کے 3 پارٹ ہیں: ٹاپ آف دا تھروٹ، مڈل آف دا تھروٹ اینڈ باٹم آف دا تھروٹ. تو ٹاپ آف دا تھروٹ سے غین خا، مڈل آف دا تھروٹ سے عین حا، اور باٹم آف دا تھروٹ سے حمزہ ان ہا. تو حمزہ کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ حمزہ اکثر پڑھتے ہیں امزہ، امزہ نہیں ہے، حمزہ ان ہا. تو آئیے اب الحمدللہ ہمارے یہ تمام کے تمام حروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب جلدی سے ہم ناظرین کرام اس کے ریویژن کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے ریویژن جو ہے تمام کے تمام لیٹر ان کی ادائیگی درست کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو
حمزہ یا الحمدللہ ناظرین کرام آج ہمارے 29 حروف کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ناظرین کرام ہم جلدی سے کچھ الحمدللہ نماز کی پریکٹس چل رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان ہو رہا تھا. کل ہم نے الحمدللہ یہاں تک ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے، پھر ہاتھ رکھتے، پھر ناک رکھتے اور پھر پیشانی رکھتے. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے اٹھتے تو پہلے اپنی پیشانی اٹھاتے، پھر ناک اٹھاتے، پھر ہاتھ اٹھاتے اور پھر یعنی کہ اگر سجدے سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے یا پہلی رکعت میں تو یقیناً قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر قاعدہ ثانی ہوتا تو پھر دوسرے میں یا پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں بیٹھ جاتے یا آخری قاعدے میں ہوتے. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آپ کو معلوم ہے کہ سجدے کے اندر بھی تین یعنی کہ سجدے میں بھی آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے، سجدے میں بھی 3 مرتبہ تسبیحات یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر خاص طور پر 2 سجدوں کے درمیان میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی. 2 سجدوں کے درمیان اکثر لوگ اسے نہیں پڑھتے، یہ بہت جامع دعا ہے، اسے پڑھا کریں. خاص طور پر مغفرت کے عاشرے میں تو ہم سب یہ طالب ہیں اللہ ہماری مغفرت فرمائے. تو یہ ذہن میں رکھیے. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دائیں طرف سلام پھیرتے اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتے. اور اسی طریقے سے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے قیام کے لیے کھڑے ہوتے تو رانوں اور گھٹنوں پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے. اکثر لوگ زمین پر ہاتھ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اس سے ٹیک لگاتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے وقت زمینوں پر ہاتھ ٹیک کر لگا کر کھڑے ہونے پر منع فرمایا کرتے تھے. اور یہی ضروری ہے کہ خاص طور پر ہمیں سنت طریقے پر عمل کرنا چاہیے نمازوں پر بھی. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشہد پڑھتے تو تشہد پڑھتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی انگشت مبارک کو شہادت کی انگلی کو اشارہ کر کے اس کو یعنی کہ اوپر کی طرف اشارہ کرتے، یعنی جس طریقے سے حلقہ بنا کر ہم کرتے ہیں اس طریقے سے. تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو التحیات کے الفاظ ہیں جو الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، وہ التحیات کے الفاظ موجود ہیں. اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود ابراہیم پڑھتے ہیں اور پوری نماز کا طریقہ. تو ناظرین کرام انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج میں بہت جلدی میں ہوں اور الحمدللہ میں نے یہی کوشش کی کہ اس کورس کا ناغہ نہ ہو. تو الحمدللہ ہمارے 29 حروف جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. رمضان مبارک بہت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کھویا، ہر شخص اپنے بارے میں بخوبی واقف ہے. تو الحمدللہ آج کی ہماری نشست ہوگی، ناغہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے روزے کو بھی قبول فرمائے اور اللہ کریم عبادتوں کو قبول فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین یا رحم الرحمین یا ذا الجلال والاکرام. آج کے روزے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. یا اللہ یا اللہ تیرے کرم تیرے فضل سے یا اللہ دین کا ایک حصہ بھی سیکھ لیے یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ جو آج ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کے حروف میں سے یا اللہ ہم نے آج عربک الفابیٹس پڑھے، یا اللہ ہماری قرآن کریم کی ادائیگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، صحیح طور پر درست ادائیگی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہماری کمزوریوں کو معاف فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. دین متین کا ایک حصہ بھی سیکھ لیا یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ اسی طریقے سے آج سکھانے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں کو دعوت دین دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ابھی پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں جہاں بھی روزے افطار کا وقت ہے یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سب کے روزے کو قبول فرما. روزے کی حالت میں کہیں کو کمزوری خطا ہوئی اپنے فضل و کرم سے معافی نصیب فرما. مزید روزوں کا حق ادا کرنے کی، رمضان کا احترام کرنے کی، یا اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، یا اللہ مغفرت کے عاشرے میں ہم سب کی بخش مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سید. دعا فرمائے ہمارے عزیز انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا بیمار ہیں ہاسپٹل کے اندر ہے، یا اللہ انہیں شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کلی نصیب فرما. یا اللہ میرے سفر کو بخیر فرما. یا اللہ جس مقصد کے لیے جانو کامیابی نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ زندگی رہی دعائے افطار جو ہے انشاءاللہ میں آج اسلام چینل اردو سے انشاءاللہ میں لائیو ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.